الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلقى ربه أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم میرے دینی و ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں جھم جھم کر برستی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں بندوں کی مغفرت کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخشش کا پروانہ سنا دیتے ہیں، مغفرت کا پروانہ سنا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت فرما کر، بخشش فرما کر جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں، جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اب رمضان المبارک کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ عام طور پر رمضان المبارک کے آخر میں ہر مومن کے دل میں ایک خوشی اور شکریہ کا جذب ہوتا ہے۔ ہر مومن اپنے دل سے یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، شکریہ کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پورا رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ لہذا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اور جتنی بھی خوشی کا اظہار کیا جائے، جتنی بھی مسرت کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں جو شریک تھے، گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں تراویح میں جو شریک تھے، روزوں میں شریک تھے، وہ اس رمضان المبارک میں زمین کے نیچے ہیں۔ رمضان المبارک ان کو نصیب نہیں ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ نصیب ہوا ہے. اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، جتنی بھی مسرت کا اظہار کیا جائے، جتنی بھی خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے. اس لیے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، رمضان المبارک کا ایک ایک وقت، رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی یہ بہت قیمتی ہوا کرتی ہے. اور خاص طور پر یہ آخری عشرے کی ایک ایک گھڑی، آخری عشرے کی ایک ایک ساتھ، آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ لمحات عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ گھڑیاں نصیب فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ آخری عشرہ نصیب فرمایا ہے. اور بس اب چند دن باقی رہ گئے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، ہم رمضان المبارک کی ان دنوں میں جتنی بھی قدر کرنا چاہے کر لے. ہمارے بس میں جتنا بھی ہو، حتی الامکان ہم کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کے یہ آخری دن جو باقی ہے، چند دن جو رہ گئے ہیں، ہم سے یہ دن بالکل ضائع نہ ہو. فضولیات میں یہ وقت ہمارا خرچ نہ ہو، فضول باتوں میں، لغو و کلام میں، فضول مصروفیات میں ہمارا یہ وقت بالکل ضائع نہ ہو، بلکہ ہم ان اوقات کی جتنی بھی قدر ہم سے ہو سکتی ہے پوری کوشش لگا دے. ہو سکتا ہے آئندہ سال رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو، نصیب نہ ہو. اس لیے جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ان چند دنوں کو ہم فضولیات میں ضائع نہ کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ختم ہونے پر اس مہینے کی انوار و برکات سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں خوشی کا ایک دن نصیب فرمایا ہے، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ حین یلقى ربہ. کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک خوشخبری افطار کے وقت، اور ایک خوشخبری اس وقت جس وقت وہ روزے دار اپنے رب سے آخرت میں ملاقات کرے گا. اصل خوشخبری یہ آخرت کی ہی خوشخبری ہے. اصل مسرت، خوشی، یہ آخرت کی ہی خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی خوشی نصیب فرمائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کو دنیا میں آخرت کی خوشی کا ایک جھلک کا مزہ چکھایا ہے، اور وہ روزے دار افطاری کے وقت اس خوشی اور فرحت کا مزہ چکھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ افطار کی دو قسمیں ہیں. ایک افطار تو وہ ہے جو رمضان المبارک میں پورا مہینہ روزانہ روزے دار افطار کرتا ہے، اور رمضان المبارک میں روزے دار کو افطاری کے وقت جو خوشی، لطف اور فرحت محسوس ہوتی ہے، وہ عام دنوں میں کھانے اور پینے میں وہ لطف اور خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، جس کا ہم سب تجربہ کرتے ہیں. اور رمضان المبارک میں
روزانہ روزے دار جو افطار کرتا ہے علماء کرام اس کو افطار اصغر کہتے ہیں. اور دوسرا افطار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اختتام پر، رمضان المبارک کے ختم پر اس مہینے کے انوار اور برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، وہ عید الفطر ہے. اور یہ دوسرا افطار ہے. علماء کرام اس کو افطار اکبر کہتے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں مومن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانا اور پینا چھوڑا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے، اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہے، اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انعام پر ایک دن خوشی کا ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور وہ عید الفطر ہے. اور یہ عید الفطر کی خوشی یہ آخرت کی حاصل ہونے والی خوشیوں میں سے ایک خوشی کی جھلک ہے. اور یہ بھی اسلام کا نرالا انداز ہے. دیکھو، اسلام نے پورے سال میں صرف 2 ہی عیدیں مقرر کی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. دوسرے مذاہب میں ہم دیکھیں، دوسری ملتوں میں ہم دیکھیں تو ان کے بہت زیادہ تہوار ہوتے ہیں. سال میں نہیں معلوم کتنی مرتبہ ان کے تہوار آ جاتے ہیں. عیسائی کے تہوار الگ، یہودیوں کے تہوار الگ، ہندوؤں کے تہوار الگ، نہیں معلوم 360 دن میں کتنے ان کے تہوار آ جاتے ہیں. اور اسلام نے پورے سال میں صرف 2 ہی عیدیں مقرر کی ہے. یہ اسلام کا نرالا انداز ہے. اور یہ بھی دیکھو، اسلام کا ایک دوسرا نرالا انداز کہ اسلام نے ان 2 عیدوں کے لیے جن 2 دنوں کو منتخب کیا ہے وہ 2 دن بھی نرالے ہیں. ہم دوسرے مذاہب میں دیکھیں کہ دوسرے مذاہب میں جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ کسی واقعے کی یادگار میں بنائے جاتے ہیں کہ ماضی میں کوئی واقعہ پیش آیا، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا، اور اسی اہم واقعے کی یادگار میں دوسرے مذہب والے تہوار مناتے ہیں. جیسے عیسائی ہے تو 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں. حالانکہ تاریخ کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تاریخ کی کتابوں کے اعتبار سے وہ بات درست نہیں ہے. لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، ان کی یادگار میں وہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں. اور یہودی یہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، تو اس دن کی یادگار میں یہودی تہوار مناتے ہیں. لیکن اسلام نے جو 2 عیدیں مقرر کی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ کسی واقعے کی یادگار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جب میرا بندہ میری کسی عبادت کی تکمیل کر لے، جب میرا بندہ کسی عبادت کو مکمل کر لے، تو میں اس کو خوشی کا ایک دن نصیب فرماؤں، اس کو ایک انعام نصیب فرماؤں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عیدوں کو
اہم عبادت کی تکمیل پر ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ عید الفطر کو ہم دیکھیں تو رمضان المبارک میں اہم عبادتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھنا، اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے دور رکھنا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم عبادت ہے۔ اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تراویح پڑھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہم عبادتوں کے بدلے میں ہمیں عید الفطر کا دن نصیب فرمایا ہے، اور عید الاضحیٰ بھی ایسے موقع پر مقرر فرمائی کہ جس میں ایک اہم عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، حج جیسی اہم عبادت کی تکمیل ہوتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں دنیا سے آئے ہوئے لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ یہ حج کا بہت بڑا اہم رکن ہے، اور یہ اتنا اہم رکن ہے وقوف عرفہ میں ٹھہرنا، میدان عرفہ میں ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو، یہ اتنا بڑا رکن ہے کہ اگر وقوف عرفہ کسی کا چھوٹ گیا، میدان عرفہ کسی کا چھوٹ گیا تو حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو وقوف عرفہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ نصیب فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا اسلام کتنا نرالا مذہب ہے، اور کتنے نرالے دنوں میں ہمیں عید نصیب فرمائی ہے کہ عبادت کی جیسے ہی تکمیل ہوئی، عبادت جیسے ہی مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا ایک دن فوراً نصیب فرمایا۔ اور حدیث میں اسے عید الفطر کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، انعام کا دن کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کے دن مغفرت کی شکل میں، بخشش کی شکل میں اپنے بندوں پر انعام کرتے ہیں۔ اور آگے تعجب کی بات، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں نے اشکال کیا تھا اور کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو زمین میں خون بہائے گی، زمین میں فساد مچائے گی؟ یہ اللہ ہم تو ہے، یہ فرشتے اللہ سے کہہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے وقت کہ اللہ ہم تو ہے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، اور آپ اسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو ہر وقت خون بہائے گی، فساد مچائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا انی عالم ما لا تعلم، اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے کہ جس مخلوق کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں اس مخلوق میں میں نے خواہشات کا مادہ رکھا ہے، اس مخلوق میں میں نے خون بہانے کا مادہ رکھا ہے، اس مخلوق میں میں نے فساد مچانے کا مادہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے بندے اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے، اپنے فساد مچانے پر کنٹرول کر کے، خون بہانے پر کنٹرول کر کے میری اطاعت کریں گے، میرے حکم کی فرما برداری کریں گے۔ اور یہ فرشتوں، تمہارے اندر تو خواہشات کا مادہ ہی نہیں ہے، تمہارے اندر خون بہانے کا مادہ ہی نہیں ہے، تمہارے اندر فساد مچانے کا مادہ ہی نہیں ہے،
بس تم کو کھانے پینے کی کوئی بھوک لگتی نہیں ہے، پیاس لگتی نہیں ہے، بس تم کو صرف حکم دیا جا رہا ہے اللہ اللہ کرو، تم اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن میرے جو بندے آئیں گے، میری جو مخلوق آئے گی، وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھ کے میرے لیے بھوکے رہیں گے، میرے لیے پیاسے رہیں گے، میرے لیے اپنی نفسانی خواہشات تو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی فرشتوں پر جنہوں نے اعتراض کیا تھا، ان کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے فرشتے، دیکھو جن کے بارے میں تم اعتراض کر رہے تھے، جن کے بارے میں تم برا بھلا کہہ رہے تھے، دیکھو وہی میرے بندوں نے آج میری عبادت کی تکمیل کی ہے، آج میرے حکم کی تکمیل کی ہے، آج میرے حکم کی فرما برداری کی ہے۔ اے میرے فرشتوں بتلاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہوگی، اس مزدور کا کیا صلہ ہوگا، اس مزدور کا کیا بدلہ ہوگا جس نے مزدوری مکمل کر دی ہو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس مزدور کو اس کی پوری پوری مزدوری دے دی جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، پروانہ سنائیں گے، اے میرے فرشتوں گواہ رہو، یہ آنے والے جتنے بھی ہیں، یہ عید کی نماز پڑھنے والے جتنے بھی ہیں، سب کی میں نے مغفرت کر دی، سب کو میں نے آج بخش دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عید الفطر کے دن تمام مومن بندے اس حالت میں گھر لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دن عطا کیا ہے عبادت کی تکمیل میں، عبادت کو مکمل کرنے کے بدلے میں، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے بلکہ یہ ہماری بخشش کا دن ہے۔ لہذا ہمیں اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق ہمیں اس دن کو گزارنا چاہیے۔ اس دن خوشی کا دن ہے، ہم سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو جائے، ہم سے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلاف ورزی نہ ہو جائے، اس لیے ہم خاص خیال رکھیں کہ اس دن مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اس دن کو ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری زندگی کو سنوار دے، ہماری پوری زندگی کو اپنا احکام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے اور کوشش بھی کرتے رہے۔ عید الفطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص عبادت رکھی ہے، اور صاحب استطاعت پر، صاحب حیثیت پر، مالدار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر یہ روزے میں جو کوتاہی ہو گئی ہے، روزے میں جو غلطی ہو گئی ہے، یہ صدقہ فطر اس کی تلافی کرتا ہے۔ انسان ہے، انسان سے روزے کی حالت میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، اگرچہ کھاتے پیتے نہیں ہے، روزہ توڑتے نہیں ہے، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، لیکن فضول کام کی وجہ سے، فضول کلام کی وجہ سے، لغو مصروفیات کی وجہ سے روزے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی آئی جاتی ہے۔ اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے، اس کوتاہی کی تلافی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی فضول باتوں سے، روزے میں کوتاہی ہونے کی وجہ سے تم عید الفطر کے دن صدقہ فطر دیا کرو۔
اس لیے کہ صدقہ فطر کی وجہ سے روزے کی کوتاہی دور ہو جائے گی اور مسکین اور فقیر کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ گویا کہ حدیث پاک میں صدقہ فطر کے 2 مقصد بیان کیے۔ ایک مقصد کہ روزے کی کوتاہی دور کرنا، روزے کی کوتاہی کی تلافی کرنا، اور دوسرا مقصد مسکین کی ضرورت کو پورا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ عید الفطر میں مسکین پر خرچ کرو تاکہ وہ مسکین حضرات بھی، وہ فقیر حضرات بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے 2-3 دن پہلے سے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے تاکہ مسکین اپنی ضرورت پوری کر سکے، عید الفطر کے لیے جو سامان خریدنا ہو خرید سکے۔ اس لیے صاحب استطاعت، صاحب حیثیت تو چاہیے، مالدار کو بھی چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو ضروریات سے زیادہ مال جس کے پاس نصاب کے بقدر ہو، ضروریات سے زیادہ مال جس کے پاس نصاب کے بقدر ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں ایک فرق ہے کہ زکوٰۃ میں بڑھنے والا مال ہونا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر میں بڑھنے والا مال ہونا شرط نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ میں مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر میں مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا جو شخص رات میں فقیر تھا، صبح صادق میں وہ مالدار ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اس لیے صاحب استطاعت تو، صاحب حیثیت تو چاہیے کہ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ عید کے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ہم ادا کر دیں تو کسی مسکین اور فقیر کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اب صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دے تو بہت ہی بہتر ہے، اس لیے کہ کسی غریب اور مسکین کو گیہوں کی ضرورت ہو نہ ہو، سامان کی ضرورت ہو نہ ہو، ہم قیمت ادا کر دیں گے، قیمت دے دیں گے تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ فطر صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صدقہ فطر کے باقی مسائل علماء کرام اور مفتیان کرام سے پوچھ لیں۔ ہم پوچھنے کی عادت ڈالیں، بار بار کہتا ہوں ہم پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ ہم پوچھتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی آتے ہی نکال دیتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ ہم کو معلوم ہی نہیں رہتا ہے، ایک دم انجانے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام اور مفتیان کرام سے تھوڑا وقت نکال کر پوچھ لیں کہ ہم پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اتنے لوگ ہیں، ہم کو صدقہ فطر کتنا نکالنا پڑے گا، کتنی دل لگے گی پوچھنے میں۔ اس لیے علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے صدقہ فطر کے باقی مسائل پوچھ لے۔ اور دوسری بات یہ کہہ دینی تھی کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں مال خرچ کرنا، مسجد میں اپنا مال لگانا، یہ گویا کہ یہ سمجھنا چاہیے آدمی کو کہ مسجد میں میرا مال لگ جائے میری خوش نصیبی ہے، یہ میری سعادت مندی ہے کہ مسجد میں میرا مال لگ جائے، مسجد میں میرا مال خرچ ہو، یہ آدمی کو اپنی خوش نصیبی اور سعادت مندی سمجھنی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کتنی اچھی خوشخبری ہے، کتنی اچھی فضیلت ہے مسجد میں پیسے خرچ کرنے والوں کے لیے، مسجد میں پیسے لگانے والوں کے لیے،
مسجد میں مال لگانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، جو شخص اللہ کے لیے اپنے مال کو مسجد میں دے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیں گے۔ پوری مسجد تعمیر کرنا، پوری مسجد بنانا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اپنی جانب سے ہماری جتنی بھی حیثیت ہو، جتنی بھی استطاعت ہو، ہم دل کھول کے مسجد میں اپنا مال خرچ کریں، مسجد میں اپنا مال لگائے۔ یہ اللہ کے راستے میں ہی خرچ ہو رہا ہے۔ جب تک مسجد میں ہمارا مال خرچ ہوتا رہے گا، جب تک ہمارے مسجد میں ہمارا مال لگتا رہے گا، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا جائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ہم نے 10-50 روپے کی لائٹ لگا دی مسجد میں، یہ لائٹ جب تک جلتی رہے گی تب تک ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ ہم قبر میں چلے گئے، ہماری موت آ گئی، مسجد میں لائٹ لگا دی، ہمارا ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے استطاعت کے مطابق، ایسا نہیں کہ چلو 10 روپے دے دیے، 20 روپے دے دیے، بلکہ نہیں، ہماری جتنی بھی حیثیت ہو، جتنی بھی استطاعت ہو، دل کھول کے ہم مسجد میں اپنا مال لگائیں، مسجد میں خرچ کریں اور مسجد کا خیال رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد یہ اسلام کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، مسجد اسلام کے شعائر میں سے ایک علامت ہے، اسلام کی ایک نشانی ہے۔ مسجد جب تک رہے گی ہمارا اسلام کا باقی رکھنا، ایمان کا باقی رکھنا آسان ہے، اور ہمارا مال اس میں خرچ ہو، ہمارا پیسہ اس میں خرچ ہو اللہ کے گھر میں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے، جب بھی مسجد کا چندہ ہو اور مسجد کا چندہ نہ بھی ہو تو ہمیں چھپ کے سے اخلاص کے ساتھ مسجد میں دینا ہی چاہیے۔ اور مسجد کا چندہ ہو جب بھی ہو، چاہے اب بھی ہو، رات میں ہو، جب بھی ہو، دل کھول کے ہم مسجد میں اپنا مال لگائے۔ اور ایک بات کہتا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے مسجد کے امام کا بھی خیال رکھے۔ ہمارے مسجد کا جو امام ہے ہم اس کا بھی ساتھ ساتھ میں خیال رکھے، اس لیے کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس امام کے پیچھے اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اس امام کے پیچھے اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ہم اس امام کا خیال نہ رکھیں۔ ہم امام کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 5-6 ہزار، 7 ہزار، بہت تو 8 ہزار۔ تو کیا اس سے امام کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے؟ امام کا گھر خرچ نکل جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے گھر کے خرچ کا اندازہ لگائے کہ ہمارے گھر کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، روزانہ ہمارے گھر میں کتنی ضرورت پڑتی ہے روپیے کی، اتنی امام کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چاہے کوئی بھی مسجد ہو، ہر مسجد والے اپنے امام کا خیال رکھے، اس لیے کہ امام کا خیال رکھیں گے ہم ایسے تو یاد رکھو، ہم ایسے تو امام جو ایک حرف پڑھتے ہیں قرآن مجید کا ایک حرف، تو ہم اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو امام جو بیچارہ تنخواہ لیتا ہے وقت کی تنخواہ لیتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی نہیں، ورنہ اس ایک حرف کی قیمت ادا کرنے جائے تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہم اس امام کا خیال نہ رکھیں؟ آپ نے واٹس ایپ پہ ایک کلپ سنی ہوگی کہ جس بکرے پر اللہ کا نام لکھا ہو تو وہ بکرا 1000 روپے کا ہوتا ہے لیکن لاکھوں میں خریدا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بکرے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن جس امام کے سینے میں پورا قرآن مجید ہے ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ 5000، 6000، 7000، بس یہی ہماری امام کی ویلیو۔ لا حول ولا قوت۔ ہم ہمارے مسجد کا امام کا خیال رکھیں۔ آج کے ماحول میں علماء کرام فرماتے ہیں آج کے ماحول میں امام کی تنخواہ کم سے کم 12000 ہونی چاہیے، 12000 امام کی تنخواہ ہونی ہی چاہیے، تب امام کی گھر کی ضروریات کم سے کم پوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم ہمارے مسجد کے امام کا خیال رکھیں، چاہے کوئی بھی مسجد ہو، ہر مسجد والے اپنے امام کا خیال رکھیں۔ ہم ہمارے امام کا خیال رکھیں گے،
ہمارے امام کی نماز اخلاص کے ساتھ ہوگی، دنیاوی اوجھل خالی ہوگا تو ہماری نماز بھی اخلاص کے ساتھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت بہت زیادہ لے لیا ہے، معاف فرما دو۔